ارے حدیث شریف سے اتنا تو سمجھو کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کے لیے دعا کرنے میں اتنا مصروف ہو گیا کہ خود کے لیے مانگنے کا وقت بھی نکل گیا، دعا کر رہا تھا اور دعا میں مصروف ہے، اسی میں جماعت کھڑی ہو گئی، اپنے لیے نہیں مانگ پایا، وقت نکل گیا، فرمایا گیا جو لوگوں کے لیے مانگا تھا نا اللہ اس سے زیادہ اسے عطا فرما دے گا۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک دھوبی کپڑے چرا لیا کرتا یا مکس کر دیا کرتا۔ اس زمانے کے لوگوں نے اس دور کے نبی سے شکایت کی کہ یہ ایسا کر رہا ہے، اس سے تنگ آ چکے ہیں ہم، آپ اس کے سلسلے میں کچھ دعا کر دیجیے تاکہ اس سے ہم کو نجات مل جائے۔ بہرحال نبی تھے، دعا کی ہوا جو ایک شخص جس کو بڑی مختصر روزی مل رہی تھی اور اس کم رزق کی شکایت اس دور کے نبی سے اس نے کی، حضور بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ تھوڑی سی رزق کے اندر فراوانی پیدا ہو جائے، زیادہ روزی ملے تو سکون کی زندگی گزر جائے۔ وہ نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا اسے عطا فرما، اس کے رزق میں وسعت اور برکتیں عطا فرما۔ غیب سے ندا آتی ہے۔ دیکھیں حکمت میرے رب کی کم روزی دینے کی بھی کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے اس دور کے نبی سے فرمایا میرے نبی ابھی اسے زیادہ دے دوں، لیکن میں چاہتا ہوں یہ زیادہ جیے، اس لیے تھوڑی تھوڑی روزی اس کے حصے کی دیتا ہوں، اس لیے کہ جب تک کہ روزی مکمل نہیں ہوگی وہ مرے گا نہیں، اس لیے تھوڑی تھوڑی دے رہا ہوں تاکہ زیادہ جیے۔ وہ پیغمبر اس غریب سے کہتے ہیں کہ اللہ اس لیے تجھے تھوڑی روزی دے رہا ہے تاکہ تو زیادہ دنوں تک جی سک۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، مولا کی حکمت اپنی جگہ پر، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ مولا مجھے جی بھر کر کے دے دے اور ایک ہی وقت میں زندگی کی ساری روزی دے دے، پھر جو ہونا ہوگا دیکھا جائے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا اس بندے کی تمنا یہ ہے کہ اس کو اس کی زندگی بھر کی روزی ایک بار میں مل جائے۔ اس نے دعا کے لیے، اس نے جیسے ہی وہ نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ اس کو اس کی زندگی کی ساری روزی ایک بار میں عطا فرما دے۔ غیب سے ندا آتی ہے ٹھیک ہے میرے بندے تیری دعا قبول، اس کو دے دی جائے گی۔ اب اس کو اللہ نے دے دیا، اب اتنا دیا کہ وہ دیکھ کر خوش ہو گیا، لیکن ہوشیار تھا۔ اس نے کیا کیا، جیسے ہی اس کے پاس وافر مقدار میں دولت جمع ہوئی، شہر میں اعلان کر دیا کہ آج سے بھوکوں کے لیے میرے یہاں کھانے کا لنگر جاری، آؤ اور بھوکے آ کر کے کھانا کھا کر کے جاؤ۔ اب وہ پیغمبر جنہوں نے دعا کی تھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ 10 دن میں اس کا غلہ ختم ہو جائے گا اور یہ موت کی وادیوں سے گزر جائے گا۔ وہ دیکھتے رہے، 10 دن کے بعد انہوں نے سوچا انتقال ہو جائے گا۔ جب اس کے گھر کے قریب سے گزرے تو پہلے سے زیادہ غلہ پڑا ہوا تھا، کھانا پڑا ہوا تھا۔ حیران ہوئے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مولا اس بندے کے یہاں تو بہت غلہ پڑا ہوا، ایسا لگتا ہے کچھ کمی نہیں ہوا۔
ابھی وہ موت کی وادیوں سے بھی نہیں گزرا، ندا آتی ہے میرے پیغمبر میرا وہ فیصلہ بھی حق تھا اور میرا اب فیصلہ بھی حق ہے۔ سنو، جب میں نے اس کے حصے کی روزی اسے عطا کر دی تو اس کو معلوم تھا کہ جو میری راہ میں 1 دیتا ہے میں اسے 10 عطا کرتا ہوں۔ تو اس نے خود کی ذات پر خرچ کرنے کی بجائے میرے بندوں پر اس نے خرچ کیا، میرے بھوکے بندوں کو اس نے کھلایا، اور جب اس نے اس کو کھلایا تو میں نے اس کی زندگی بھی بڑھا دی اور اس کے مال میں برکت بھی عطا فرما دی۔ یہاں تو کچھ لوگ ایسے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کیا تم کرتے ہو؟ یہ حال ہو چکا ہے، درد ختم ہو گیا، دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا کہ العیاذ باللہ۔ اور کامیاب وہی ہوگا جس کا دل صاف ہوگا۔ اگر دل صاف نہیں تو عبادت بھی قبول نہیں۔ جانتے ہیں سب سے افضل انسان کون ہے؟ کون ہے سب سے افضل انسان؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سا بندہ سب سے افضل؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مخموم القلب وصدوق اللسان۔ سرکار فرماتے ہیں ہر صاف دل اور سچ بولنے والا انسان سب سے افضل ہے۔ صاف دل، دل کی زمین کو صاف رکھو، دل کو کینے سے، ارے اتنا خطرناک گناہ ہے دل میں کینہ رکھنا کہ شب برات جہاں رب قدیر جل جلالہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس رات اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے۔ دل صاف کرو، کامیاب تبھی ہو سکو گے جب دل صاف ہوگا۔ من پاک ہوا، دل پاک ہوا، اللہ رب العزت فرماتا ہے قد افلح، بے شک مراد کو پہنچ گیا۔